السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ خیر سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اب میں آپ سب کو ایک ایسے آپریٹنگ سسٹم انٹروڈیوس کروانے والا ہوں جو کہ شاید آپ لوگ جانتے ہیں، شاید۔ جی ہاں، آج کا ٹاپک ہے لینکس، یا پھر گنو سلیش لینکس، یا گنو پلس لینکس، لیکن لینکس جو لوگ نہیں جانتے، لینکس ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جو کہ ایک لینکس کرنل پر بیس کرتا ہے۔ اب کرنل سے مراد کوئی کرنل جنرل وغیرہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ کرنل ایک کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم کے کور یعنی کہ قلب میں، سینٹر میں موجود ہوتا ہے، اور اس کرنل کا کمپلیٹ کنٹرول ہوتا ہے ہر اس چیز پر جو کہ اس سسٹم میں موجود ہو، یعنی کہ ہر چیز پہ اس کا کنٹرول ہوتا ہے۔ لینکس کرنل کا ہر چیز پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اچھا جی، لینکس ونڈوز ہرگز نہیں ہے۔ بے شک یہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے، لیکن یہ ونڈوز نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ میری یا کسی اور کی ویڈیو دیکھ کر جو کہ لینکس کے بارے میں بناتے ہیں، آپ ان کی ویڈیو دیکھ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ساری ہارڈ ڈرائیو اڑا دوں اور ونڈوز ہٹا کے میں سیدھا لینکس انسٹال کروں، تو ایسا ہرگز نہ کیجیے، کیونکہ آپریٹنگ سسٹم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو استعمال کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے بہت بہت مختلف ہے۔ اب اگلا ٹاپک ہے ڈفرینسز بٹوین لینکس اینڈ ونڈوز۔ میں نے لینکس کی کچھ حد تک آپ لوگوں کو بتا دیا، شاید آپ لوگوں کے اندر تھوڑی سی انٹرسٹ پیدا ہوگی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود اس کے اندر تھوڑی سی ریسرچ کریں۔ تو اچھا، اب چلیں اس ٹاپک پہ آتے ہیں جو کہ ہے ڈفرینس بٹوین لینکس اینڈ ونڈوز۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس پہ، بس یہ آخری ٹاپک ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ لوگوں کو پورے یعنی کہ ڈفرینسز لینکس کے بارے میں، سب کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو معلوم کرنا ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے تھوڑا سا انٹرسٹ آ گیا ہے، تو میں نے ایک لنک ڈسکرپشن میں دی ہوگی، وہاں پہ جا کے آپ اپنی پوری ریسرچ کر لینا۔ تو میں کچھ ڈفرینسز پہ جاتا ہوں۔ فرسٹ ہمارے پاس ہے ایکسیس۔ لینکس میں آپ کے پاس سسٹم کے سورس کوڈ تک ایکسیس، یعنی کہ آپ جب بھی چاہیں روٹ یوزر میں لاگ ان ہوئیں اور کسی بھی یعنی کہ آپ اپنے سورس کوڈ تک ایکسیس پا سکتے ہیں، اور یہ کمپلیٹلی فری ہے، یعنی کہ اس میں یہ نہیں کہ آپ کو کسی قسم کی لائسنسنگ پے کرنی ہوگی وغیرہ وغیرہ، نہیں، یہ اٹس کمپلیٹلی فری اینڈ یو کین ایکسیس اٹ وین ایور یو وانٹ اینڈ یو کین آلسو ماڈیفائی اٹ، یعنی کہ آپ اس کو ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں اپنی نیڈس، یعنی کہ اگر آپ اس کو ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو ایز یو سی فٹ۔ اب ہم ونڈوز پہ آتے ہیں۔ ونڈوز میں آپ کے پاس سورس کوڈ تک ایکسیس نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا سا گروپ بیٹھا ہوتا ہے مائکروسافٹ کا آفس میں، جو اس کے سورس کوڈ تک ایکسیس پاتا ہے اور اس کو کنٹرول کرتا ہے، یا پھر اس کے اندر چینجز لاتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ وہ اگر وہ گروپ چاہے گا تو اس کے اندر چینجز لائے گا، اگر وہ گروپ نہیں چاہے گا تو چینجز نہیں آئے گی۔ نمبر 2، فلیورز اینڈ ویرائٹیز۔ لینکس کی مختلف ڈسٹریبیوشن ہیں اور بہت حد تک کسٹمائزیبل، یعنی کہ آپ ان کو کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ لینکس کی ہزاروں ڈسٹریبیوشنز ہیں، مختلف ڈیسک ٹاپ انوائرمنٹس ہیں، ہر ایک ڈسٹریبیوشن کا ڈیسک ٹاپ انوائرمنٹ دوسرے سے مختلف ہے، بالکل مختلف، اور بہت حد تک کسٹمائزیبل ہے، اور آپ جس طرح سے چاہیں، یعنی کہ اگر آپ کو اپنے سسٹم کا کرزر تک پسند نہیں ہے، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں پسند، تو آپ وہ تک چینج کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ونڈوز پر۔ ونڈوز کے اندر کچھ حد تک کسٹمائز ہو جاتا ہے، لیکن باقی وہی چیزیں، اس کے اندر یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ ہائیلی کسٹمائزڈ کیا ہوا ہے یا پھر اوپر نیچے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بہت کم حد تک کسٹمائز ہو سکتی ہے ونڈوز۔ لائسنسنگ، لینکس جو ہے وہ GPL اسٹینڈس فور گنو پبلک لائسنسنگ کے ساتھ آتا ہے۔ یوزرز فری ہوتے ہیں کہ وہ اس لائسنس کے مطابق یوزرز فری ہوتے ہیں کہ وہ سورس کوڈ تک رسائی حاصل کریں، ایکسیس حاصل کریں، اس کو ماڈیفائی کریں اور اس کے اندر مختلف چینجز لیں، یعنی کہ اس سورس کوڈ کو بالکل جس طرح کا سورس کوڈ آپ کے پاس آیا تھا، آپ اس کو بالکل چینج کر دیں، بالکل مختلف کر دیں جیسا کہ وہ تھا،
اور اس کو ماڈیفائی کر کے آپ بیچ بھی سکتے ہیں. یعنی کہ اٹس آل اپ ٹو یو. یعنی کہ آپ اس سورس کوڈ کو لے کے خود اپنا ایک بزنس چالو کر سکتے ہیں, ایک نئی ڈسٹریبیوشن بنا کے. تو اب ہم ونڈوز پہ آتے ہیں. ونڈوز میں لائسنسنگ مائکروسافٹ لائسنس کے ساتھ آتے ہیں, اور یوزرز کے پاس جیسے کہ میں نے پہلے بتایا سورس کوڈ تک کسی قسم کی رسائی حاصل نہیں ہوتی, یعنی کہ سورس کوڈ وہ ایکسیس نہیں کر سکتے. اور لائسنسنگ وہ بس کیا بولوں میں, لائسنس کا یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ یو کین اونلی انسٹال ونڈوز آن کپل آف کمپیوٹرس. یعنی کہ آپ ہر یہ نہیں کر سکتے کہ میں نے اس کمپیوٹر میں بھی ڈال دیا, اس نے اپنے دوست کے, اور یہ ایسا نہیں. لینکس میں یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو جب اپنے لیپ ٹاپ میں ڈالنا ہے اس میں ڈالیں, ایک اور کمپیوٹر ہے آپ کے پاس اس میں ڈالیں, ایک آپ کے دوست کا کمپیوٹر ہے اسی USB ڈرائیو لے کر جائیں اس کے اندر انسٹال کر لیں, اور مختلف طریقوں سے آپ لینکس میں کر سکتے ہیں. لیکن ونڈوز میں آپ یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے. نمبر 4, اور یہ چیز مجھے بہت پسند ہے, یہ ہے اپ ڈیٹس. لینکس میں آپ کی مرضی, یعنی کہ اٹس فریڈم, اٹس یورس. آپ جب بھی چاہیں اس کو اپ ڈیٹ کریں, آپ جب بھی چاہیں, یا پھر بالکل اپ ڈیٹ نہ کریں, یعنی چھوڑ دیں اس کو کہ اپ ڈیٹ ہوئی. صرف یہ ہے کہ اگر آپ لینکس انسٹال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے, ورنہ پھر تھوڑے سے ایشوز آ جاتے ہیں. صرف ایک مرتبہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں انسٹال کرنے کے فوراً بعد, اور اینڈ دین یو کین یوز اٹ. اور اگر بعد میں اپڈیٹس آتی ہیں اگر بعد میں اپڈیٹس آتی ہیں تو آپ نہ کریں, آپ کی مرضی. ونڈوز میں سب کو معلوم ہوگا, یعنی کہ شٹ ڈاؤن کا بٹن ہی ہٹائیں. اگر شٹ ڈاؤن ہے تو اس کے ساتھ اپڈیٹس, شٹ ڈاؤن اینڈ اپڈیٹس, آپ کو اپڈیٹ ضرور کرنا ہوگا اپنے سسٹم کو. یعنی کہ یہ آپ کے, اگر یہ چیز آپ کے ول کے اگینسٹ ہے تو آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. بے شک آپ ڈسیبل کر سکتے ہیں اپڈیٹس کو, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپڈیٹ کروں تو پھر آپ کو جانا ہوگا, وہاں سے انیبل کرنا ہوگا, پھر وہ وہاں سے اپڈیٹس پہ, ایسے لمبا پروسیس بن جاتا ہے. تو یہ کبھی کبھار پرابلم دیتا ہے, خاص کر ان لوگوں کو جو لوگ بزنسز چلا رہے ہیں. ان لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے کہ کام کے بیچ میں, یا پھر گھر سے کام کر رہے ہوتے ہیں, کام کے بیچ میں ہوتے ہیں, اپڈیٹس آ جاتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ سسٹم کو اپڈیٹ کرنا ضروری ہے. تو اب آپ کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی. اب ہم نمبر 5 پہ آتے ہیں. نمبر 5 ہمارے پاس سیکیورٹی ہے. سمپل ورڈز میں اگر ڈالوں میں تو لینکس از سمپلی مور سیکیور دین ونڈوز. کیونکہ ایک ہیکر جو ہے وہ کسی آپریٹنگ سسٹم کے اندر گھسنے کے لیے وائرسز بناتا ہے, تو وہ وائرس تب ایکٹیو ہوتا ہے جب آپ اس کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں. ونڈوز میں, لینکس میں اگر آپ کسی چیز کو ایکسیکیوٹ کرتے ہو تو آپ کو اس کے لیے پاسورڈ دینا ہوتا ہے, اور جب تک آپ ایک روٹ یوزر سے نہیں بلکہ ایک عام یوزر سے اس کو یعنی کہ اگر آپ ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں تو اس سے بے شک آپ کا یوزر جو ہے وہ افیکٹڈ ہوگا, لیکن اس سے آپ کے روٹ یوزر کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا. آپ سمپلی روٹ یوزر میں جا کے اپنے جو پریویس یوزر ہے اس سے فائلز کاپی کر کے روٹ یوزر میں لا کے اور ایک اور یوزر بنا کے, اور پھر وہاں سے اپنا کام دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. یو کین کنٹینیو اٹ اینڈ یو کین ریموو دا پریویس یوزر دیٹ واز انفیکٹڈ. تو لینکس جو ہے وہ بہت حد تک سیکیور, یعنی کہ کسی قسم کی پرابلم نہیں دیتا. اور جہاں تک ونڈوز کی بات ہے, ونڈوز لینکس اس وجہ سے بھی سیکیور ہے. ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ لینکس اس وجہ سے بھی سیکیور ہے کیونکہ یہ ابھی مارکیٹ میں اتنا ہے نہیں. اگر آپ چیک کرتے ہیں تو اٹس آئی تھنک اباؤٹ 2% یہ مارکیٹ شیئر میں, اور لائک ونڈوز اور میک نے جو ہے باقی ساری مارکیٹ پکڑ لی. تو اس لیے زیادہ تر وائرسز ونڈوز اور میک کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر لوگ ونڈوز اور میک استعمال کر رہے ہیں دنیا میں, اور لینکس کی اتنی کوئی اہمیت نہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ ایک سیکیور سسٹم چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری پرائیویٹ انفارمیشن کسی اور تک نہ پہنچے, لینکس از دی اونلی وے ٹو سیو یور انفارمیشن. اور ونڈوز
آپ سب کو معلوم ہوگا, آپ سب نے استعمال کیا ہوا, اور جو لوگ افیکٹڈ ہیں وائرسز سے وغیرہ وغیرہ, تو وہ بھی میری بات سے ایگری کرتے ہوں گے. تو اب آخری ٹاپک اب ہے نہیں, اور تو اینڈنگ پہ ہم آ جاتے ہیں. سو آئی ہوپ یو گیز انجوائے دا ویڈیو, اینڈ آئی ہوپ وی میٹ اگین ان دا نیکسٹ ون, انشاء اللہ. اللہ حافظ.